درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جب مزین کیا شیطان نے ان کے لیے اعمالہم، ان کے اعمال۔ وقال لا غالب لکم اليوم، اور شیطان نے ان سے کہا آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ وإنی جار لکم، اور میں تمہارا حامی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب دونوں جماعتیں اس نے دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ہم مقابل ہو گئے، نکص علی عقبیہ، تو الٹے پاؤں بھاگا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ، انی اریٰ ما لا ترون، بے شک میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں غزوہ بدر کے اندر جو حالات اور واقعات تھے وہ اللہ نے بیان کیے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے انعامات ذکر فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو کچھ ہدایت کیے کہ دیکھیے ان کے بغیر تم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب مشرکین مکہ بدر کے لیے نکلنے لگے تو انہیں ایک خوف ہوا، ایک خوف لاحق ہو گیا کہ ہمارا پہلے بھی ایک قبیلے والوں کے ساتھ جھگڑا ہے، اور اس قبیلے کے بڑے کا نام، سردار کا نام سراقہ بن مالک تھا۔ وہ پہلے بھی چند بار ان کو دھمکیاں دے چکا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نمٹوں گا۔ تو انہیں یہ خوف ہو گیا کہ اگر ہم بدر کے لیے نکلیں گے اور بہت سارے ساتھی ہزاروں کی تعداد میں ہم نکل رہے ہیں تو پیچھے ہمارے گھر بار بچوں کو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے یہ دشمن یہ آ جائے سراقہ بن مالک اور ہمارے گھروں کو نقصان پہنچائے، ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائے۔ لہٰذا یہ دار الندوہ کے اندر سارے مشرکین جمع ہو گئے، جتنے بھی مشرک تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ تو آپس میں مشورہ شروع ہوتا ہے، اتنے میں شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، اپنے شیطانوں کو جمع کر کے انسانوں کی شکل میں آیا اور اندر داخل ہوا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا کہ تم میرا تذکرہ کر رہے تھے، لہٰذا میری وجہ سے تمہیں کوئی خوف لاحق ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں آیا تاکہ تمہاری خوف کو دور کیا جائے، اور میری طرف سے تمہیں بالکل اطمینان ہونا چاہیے، نہیں بالکل کوئی خوف نہ ہو، میری طرف سے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہاں تک کہ میں میدان جہاد تک بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور وہاں پر ہم مل کر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس وقت کا ذکر کیجیے ان لوگوں سے جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا۔ ٹھیک ہے، شیطان نے کیسے مزین کیا؟ لیکن شیطان نے ایسے مزین کیا کہ وہ جانتے بھی تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہی حق پر ہیں، قرآن حق پر ہے، جانتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے معجزات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، حقیقی پیغمبر ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں تھے کہ یا تو سرداری کا خوف تھا،
یا مال کی لالچ تھی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور لالچ تھی، یا یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ حوالہ کرنا پڑے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی تو ہماری سرداری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر تکبر ڈالا اور آ کی جو ہے یہ لالچ ڈالی، عزت اور جا کی لالچ ڈالی کہ بھئی اگر تم ایمان لاؤ گے تو یہ عزت تو ختم ہو جائے گی، پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کمزور مسلمان ہیں، ضعیف مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا اور انہیں یہ باور دلایا کہ تم جو کر رہے ہو یہ حق پر ہے، بتوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ تو تم ان کی خاص طور پر عبادت نہیں کر رہے ہو، بلکہ یہ تو تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کے شفاعت کرنے والے۔ تو بہت ساری باتیں تھیں، شیطان نے ان کی ذہنوں کے اندر بٹھایا، تو کہا شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کیا۔ وقال لا غالب لکم اليوم، اور کہنے لگا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا حامی ہوں۔ روایت کے اندر آتے کہ 1000 کا لشکر ابو جہل کا، اور شیطان بھی ان کے ساتھ تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ اب مشرکوں کو پتہ نہیں کہ یہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، انہیں تو وہی دشمن کی صورت میں آیا، تو اللہ نے جنات کو، فرشتوں کو یہ طاقت دی کہ وہ انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ شکل تبدیل کر سکتے ہیں، انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، گدھے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، جنات کو اور فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو انسانی شکل میں آیا، اور روایت کے اندر آتے کہ ایک طرف جو ہے ابو جہل اور دوسری طرف جو ہے ابو جہل کے بھائی حارث بن حشام، جو بعد میں سن 8 ہجری کو مسلمان ہو چکے تھے، وہ دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، بیچ میں شیطان ہے، ایک ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں دیا ہے اور ایک ہاتھ حارث بن حشام کے ہاتھ میں دیا ہے، اور میدان جہاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ باتیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو فرمایا فلما تراءت الفئتان، جب شیطان نے دیکھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اللہ رب العزت کی مدد نازل ہو چکی ہے، فرشتوں کو اترتے ہوئے جب دیکھا تو نکص علی عقبیہ، تو الٹے پاؤں بھاگنے لگا، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو جب دیکھا شیطان نے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی، یا تو میرا مکر و فریب نہیں چل سکتا ہے، لہٰذا وہ بھاگنے لگا۔ تو ابو جہل نے کہا وہ تمہارے وعدے جو میرے ساتھ کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، لہٰذا میں تمہارے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا ہوں۔ تو روایت کے اندر آتے ہیں حارث بن حشام جو ابو جہل کے بھائی تھے، انہوں نے شیطان پر حملہ کیا جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آئے تھے، تو شیطان نے انہوں ایک زبردست مکہ مارا، وہاں گر گئے، اور شیطان بھاگتے 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 کہیں دور جا کے چھپ گیا، سمندر کے اندر چھلانگ لگا لی، اور اللہ سے کہنے لگا یا اللہ جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا تھا اس کو برقرار رکھنا، لہٰذا جو وعدہ، جو مہلت میں نے آپ سے مانگی تھی قیامت کے دن تک، یا اللہ اسی مہلت کو برقرار رکھنا، اس مہلت کو کبھی توڑنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا، پناہ مانگنے لگا۔ وقال انی بری منکم، کہنے لگا میں تم سب سے بری ہوں، بیزار ہوں، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے شیطان نے ایک بات سچی کہی اور ایک بات جھوٹی کہی اس آیت کے اندر۔ بات سچی کیا تھی کہ اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، تو اس شیطان کی بات سچی تھی، ٹھیک ہے۔ شیطان کی بات سچی تھی، کیسی تھی کہ اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، تو وہ سچی تھی۔ اور دوسری بات جو جھوٹی تھی، کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، تو اللہ سے تو شیطان نہیں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس کی جھوٹی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پکڑ میں لے لے، اپنی موت سے ڈر رہا ہے، اپنی موت کی خوف کی وجہ سے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، واللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں اور بہت سخت انجام تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔